بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی، اور آج جس موضوع سخن کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع سخن ہے کہ جہاں ہم رمضان المبارک میں اس کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، وہیں پر ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، پورے سال میں یہی حکم ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس پر حسن سلوک کے بارے میں اللہ کریم کی ذات اور فرمان مصطفیٰ میں ہمیں کون سی باتیں ملتی ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ مہمانان گرامی کا تعارف کروانے سے پہلے یہ 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا کہ معراج فیض آبادی اپنے خوبصورت کلام میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جریاں ہم نے، کہ پڑھی ہیں باپ کے چہرے کی جریاں ہم نے۔ اور اسی موضوع پر بولنے کے لیے منور رانا نے جب اپنا قلم اٹھایا تو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا، کہ اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ اور نامعلوم ایک شاعر ہیں، ان کا بھی کلام میری نظر کے سامنے سے گزرا تو اسے بھی پڑھنا ضروری سمجھا کہ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، کہ مجھے چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں، کہ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں، وہی باپ کی جو ساری زندگی ہمارے لیے محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں حلال کھلائے، لیکن کبھی کبھی وہ ہماری بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہوئے حرام کے لقمے کی طرف بھی ہاتھ بڑھا لیا کرتا ہے، اور ہماری مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری بھوک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ صلح رحمی کرنے کے لیے وہ اتنی محنت کرتا ہے، اور 7-8 بچوں کو 2 والدین تو پال لیا کرتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، وہ 7 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے ان 2 والدین کو 7 بچے نہیں سنبھال پاتے۔ اسی خوبصورت موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، پہلے بھی ہماری سکرین پر آپ ان کے چہرے کی زیارت کر چکے ہیں، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اچھے خطیب بھی ہیں، اچھے نکتہ دان ہیں، اور بڑی خوبصورت اور دھیمے انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور اکثر ان کی بات سمجھ بھی آیا کرتی ہے۔ میری مراد ہیں قاری محمد ارسلان قادری صاحب۔ حضور قبلہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور انہی کے ساتھ بلبل چمنستان رسالت، ان کا بھی چہرہ آپ ہمارے اس سکرین پر دیکھ چکے ہیں، اکثر آپ ان کی زیارت کیا کرتے ہیں، اور ہمارے کافی سارے ناظرین ان سے واقف بھی ہوں گے۔ میری مراد ہیں قاری محمد شمون شکیل چشتی صاحب، آپ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جی ناظرین و سامعین، چونکہ مہمانان گرامی کا تعارف بھی ہو چکا ہے، موضوع سخن بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہا ہے، پھر 27 ساعتیں باقی ہیں، 27 دن باقی ہیں، وہ بھی گزر جائیں گے، سال گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، یہ تو ایک ماہ ہے، جتنی ہو سکے اس کی قدر کریں، اس کے تقدس کا خیال کریں، اللہ کریم کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح، کیونکہ پچھلے بھی پروگرامز میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی میرے مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں تو حمد باری تعالیٰ سے ہم اپنی بزم کا آغاز کیا کرتے ہیں، لیکن آج اس ٹرانسمیشن کی خصوصیت یہ ہوگی کہ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، جن کا تعارف میں کروا چکا ہوں کہ قاری القرہ زینت القرہ جناب قاری محمد ارسلان قادری صاحب آج یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں حمد باری تعالیٰ کی طرف تو ضرور جائیں گے، ہم اس کے منکر نہیں ہوتے، لیکن ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سننے کا میرا جی چاہ رہا تھا، تو آئیے ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وخلق الجن من مارج من نار. سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب المشرقين ورب المغربين. سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت انداز میں قاری القرآ زینت القرآ حضور قبلہ قاری محمد ارسلان قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے جس کا شرف اللہ کریم کی ذات نے خود بھی تلاوت فرما کر حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ عربی جو زبان ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق خاصا تو نہیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور ہمارے علماء نے ائمہ کرام نے تفاسیر بھی تحریر کی ہیں، مفسرین تفاسیر لکھتے جا رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی اس کا پیش کیا ہے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ ہر کسی کے گھر میں کم از کم جہاں پر 4 سے 5 قرآن مجید فرقان حمید کی جلدیں موجود ہیں وہیں پر ایک ترجمے والی بھی موجود ہو، جہاں پر ایک پارہ رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کی آپ نے نیت کی ہوئی ہے کہ ایک پارہ میں ڈیلی تلاوت کروں گا، وہاں پر میں یہ ضرور مشورہ دوں گا، علماء بھی تشریف فرما ہے، میری بات سے یقیناً اتفاق کریں گے، اگر اتفاق نہ کیا تو کم از کم مجھے تھوڑی سی رہنمائی عطا کریں گے، اور آپ کے سامنے میری بھی اصلاح ہو جائے گی کہ صرف ایک رکوع پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کریم کی ذات نے ہمیں کہا کیا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر حضرات سے کہ 30ویں پارے کی جو آخری 20 سے 25 سورہ مبارکہ ہے، کم از کم ہر شخص کو ان کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری نماز کے دوران اکثر وہی سورہ مبارکہ ہوتی ہیں جو امام آگے کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے ہیں۔ جب امام آگے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جب آپ بات سنیں اور آپ کے کانوں تک پہنچے، ترجمہ ساتھ ہی ٹرانسلیشن چل رہی ہو اور دل پہ وہ اثر کرے، دماغ پہ اثر کرے، یقیناً قلب کی جو میل ہے وہ بھی اترتی ہے، دماغ میں اور دل میں جو قدورت ہے وہ بھی دور ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے قرآن کی سمجھ آنے سے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کا اصل مقصد کیا ہے، اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام، اس کے بعد نعت رسول مقبول کی طرف چلوں گا، کیونکہ ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں صرف ایک ہی بات سکھائی ہے کہ جب
حمد خدا کرتے ہو تو اس کے ساتھ ثنائے مصطفیٰ کو بھی جوڑا کرو، کیونکہ اس کے بغیر کبھی تمہاری حاضری مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت کا قلم تڑپا تو کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرا تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرا تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ تو ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں جناب حافظ قاری محمد شامون شکیل چشتی صاحب کی طرف، اور ان سے ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، ارے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ بڑے خوبصورت شعر کہ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق ارے سجدہ کعبے میں ہو اور دہان مدینے میں رہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نہ ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں نہ ڈھولا کراں بیٹھی زاری،
آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری میں مقدی مکاوا میں مقدی مکاوا میں مقدی مکاوا تسی جتے ہو میں ہاری آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری حکیمہ طبیبہ دیوس دیے گر نہیں میرے مرد دا اور کوئی بھی ور نہیں حکیمہ طبیبہ دیوس دیے گر نہیں میرے مرد دا اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جا تو آ کے دکھا جا بے صورت پیاری آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری آمدنی ماہی چمہ پیر تڑے لب کھل پاسر جد دعا سے اے دل دی مادڑی کوتڑی ہے او در کھل پیسر جد دعا سے جڑی گزری جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسے جد تو آسے نا چاک میں کوچی کمدینوں او لگ مل ویسے جد تو آسے آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری میں مقدی مکاوا میں مقدی مکاوا تسی جتے ہو میں ہاری آمینا ڈولا کراں بیٹھے زاری ہر ویلے تارا یار دیاں بیٹھی رو رو میں داد اڑاوا ہر ویلے تاں یار دیاں بیٹھی رو رو میں داد اڑاوا فالا بابا تے قاصد بھیجا میں نتھی گیا حال بیمارا میں نتھی گیا حال بیمارا یار بنا یار بنا یار بنا ہن جیون کوڑے میرے دل وچ دیر ہزارا غلام فریدا جد مل پوے سونا اونوں رو رو حال سناواں تے کہواں کہ نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو تمہیں کیا سناؤں میں دل ڈوبا تیرے سامنے میرا حال ہے تمہیں کیا سناؤں میں دل ڈوبا
تیرے سامنے میرا حال ہے، تمہیں کیا سناؤں میں دلربا تیرے سامنے میرا حال ہے، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو اللہ جی سبحان اللہ فرما رہے تھے کہ نظر کرو نظر مورے آقا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آقا ایک ساتھ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قاری محمد شمون شکیل صاحب اپنی حاضری بارگاہ اقدس میں پیش فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے اور قلوب و اذہان کو بے حد معطر و منور فرما رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، بھولنا نہیں ہے کہ 3 رمضان المبارک آج تیسرا روزہ، آپ احباب بھی اس تیاری میں ہوں گے کہ افطار کا وقت بھی قریب ہے، آپ تمام احباب نے افطاری بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ افطاری کے بھی تیاری کریں، مزے لیں، سارے معاملات کریں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا کہ تھوڑا سا خیال کر لیجئے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ والدین کو تکلیف نہ دیں، کوشش یہ کریں، والدہ ہیں انہیں کہیں بیٹھ جائیں، جو بیٹیاں ہیں وہ کہیں اماں آج افطاری ہم بنائیں گی، آپ آرام سے بیٹھیں بستر پر، آرام سکون سے تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ آج ہم آپ کو راضی کریں گی، آپ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کریں گی یقیناً وہ دعا قبول ہوگی، تو اپنے والد اور والدہ کی خدمت کریں، خدمت میں ہی اس ماہ کو گزاریں۔ دوبارہ شاید رمضان آپ کی زندگی میں نہ آئے، شاید کہ رمضان آ جائے والدین باقی نہ ہوں، شاید کہ والدین باقی ہوں آپ رمضان نہ دیکھ سکیں، اس سے پہلے آپ کی رخصت کا وقت آ جائے، کیونکہ آنے کی ترتیب ہے کہ دادا پہلے آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے اور پھر پوتا آتا ہے۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں، نہ جانے کس کا نمبر پہلے آ چکا ہے۔ موت کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا ہے، والدین کی خدمت میں وقت کو صرف کیا کریں۔ آج حضور قبلہ میرے ساتھ موجود ہیں، تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جس موضوع سخن پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو والدین کے حقوق ہیں، ہمیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں اور ائمہ کرام نے جو ہم تک میسیجز پہنچائے ہیں، تفاسیر کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، اس کی روشنی میں والدین کا کس طرح ہم ان کے تقدس کا خیال کر سکتے ہیں اور ان کی شان کے مطابق ان کی عزت افزائی کر سکتے ہیں، اس پر حضور سے گفتگو فرمائیں گے کہ حضور اس حوالے سے آپ شریعت کے جو عین مطابق اللہ کریم کی ذات نے جو ہم پر احکامات نازل فرمائے ہیں، ان میں والدین کے لیے اللہ کریم کی ذات حسن سلوک کے لیے ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حقیہ نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 مرتبہ والدین کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کے بعد اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم قرآن کا ایک رب دیکھیں گے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر والدین کی عظمت اور شان قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ بہت سے مقامات پر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں یعنی ہستیوں کا ذکر فرمایا، والد بھی اور والدہ کا بھی۔ جی، تو پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جی، جب یہ بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ایسا وقت کہ جس وقت انسان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ جی سکتا۔ بالکل، تو رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والد صاحب ہوں یا والدہ ہوں، وہ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ پچھلی عمر میں جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی آواز پست جی، ہو جاتی ہے، تو اب جب وہ آواز مطلب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بار بار وہ بات کرتے ہیں، تکرار کے ساتھ۔ جی غصہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کہا گیا کہ پھر جہاں تھوڑا صبر تحمل کے ساتھ اللہ 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 اللہ، اف تک نہیں کرنا، اللہ اکبر، رب فرماتا ہے اللہ اف ولا تنہرہما، بڑا خوبصورت اس جملہ، ان کے بڑا سامنے خوبصورت جملہ۔ اف تک نہیں کرنی۔ تو پتہ چلا کہ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کے بعد، ٹھیک ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا والد، فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اللہ اکبر، پھر فرمایا تمہارے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں بے شک، اور تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ اللہ سوال اکبر، یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کیسے جنت ہیں اور کیسے دوزخ؟ کیسے دوزخ ہیں؟ جی بسم اللہ۔ تو یہ بھی بارگاہ رسالت خیرنا انام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں جواب مل جاتا ہے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کی فرما برداری کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جنت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے برعکس چلیں تو فرمایا کہ جس نے نافرمانی کی، ماں باپ کو ستایا، گستاخیاں تنگ کیا، گستاخیاں کی، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنی جنت کو خراب کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ حقوق العباد جی، یعنی والدین کے کیا حقوق ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ صحابی پھر سوال دراز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کس کا زیادہ حق ہے؟ تو پھر حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ واہ واہ۔ پھر وہ دستے سوال دراز کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب بتائیے کہ اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سبحان صحابی اللہ۔ چوتھی بار حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، پھر پھر بات دستے کرتے ہیں۔ سوال دراز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو فرمایا تمہارے والد کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر حضور نے کس لیے فرمایا کہ تمہاری ماں کا؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، اور پھر فرمایا تمہارے والد کا۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نا والد اور والدہ کا ذکر کیا، بے شک، فرمایا بے شک۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بار فرمایا کہ تمہاری والدہ کا اور پھر تمہارے والد کا۔ یہاں پر یہ ہے کیونکہ والدہ جب بچے کی
پیدائش قریب ہوتی ہے، یعنی اس وقت جو وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اور پھر جب اس قبل تقریباً پیدائش سے قبل، پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور اس وقت وہ موت کی کشمکش میں، یعنی زندگی اور موت کے درمیان ہوتی ہے، بے شک اسی طرح جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے. تو اس پوائنٹ کو رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو فرمایا کہ تمہاری ماں کا. اللہ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے تو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو، ان کے چہروں کی زیارت کیا کرو. اس پر ہوگا کیا؟ صحابی اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اصحاب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے اور وہ 4-5 لاکھ، اب تو میرے خیال میں پیکیج بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے ناظرین و سامعین، اب اگر حج کرنا ہو تو سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں اس رمضان المبارک کے وسیلہ سے کہ اللہ کریم کی ذات حرم کی وہ جو بہاریں ہیں انہیں دوبارہ بحال فرمائیں، کہ اسی طرح حج کا سلسلہ ہو. حج کی بھی آمد ہے، قریب ہی 2 ماہ کے بعد حج بھی قریب آ رہا ہے، تو اس میں لاکھوں روپے لگا کے بندہ وہاں پہ جاتا ہے اور بڑی مشقت والی وہ عبادت ہے وہ کرتا ہے، اور اس عبادت کو مکمل کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو کسی شخص کو بھی یہ گمان نہیں ہوتا، یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں. لیکن اگر حج مقبول کا ثواب لینا چاہتا ہے اور یہ مور ساتھ ثبت کرنا چاہتا ہے کہ ہاں اب میری عبادت قبول ہو چکی ہے، تو وہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضور یہاں پر. تو پھر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی بار بار دیکھے، اگر کوئی بار بار زیارت کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم 100 بار اپنے والدین کی چہرے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا، دیکھنے کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے کہ کس طرح دیکھنا ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور حضرت سے اس موضوع پر بھی بات کریں گے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں بلبل چمنستان رسالت جناب محمد حذیفہ کیانی. آپ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ناظرین و سامعین، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، قطع کلامی کی حضور معافی چاہتا ہوں کیونکہ تعارف کروانا ضروری تھا، کہ بات کر رہے تھے کہ زیارت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ صرف ایک دفعہ یوں دیکھ لینا اور نفرت کے ساتھ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے محبت کے ساتھ تو اسے بھی دیکھنا کہا جاتا ہے. لیکن دیکھنے میں فرق ہے. 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا، اور دوسرا ہے کہ ان کی زیارت کرنا. زیارت اور دیکھنا میں بھی بہت فرق ہے. اس کی بھی ذرا ڈیفینیشن بیان کیجئے گا، اور یہ ضرور بیان کیجئے گا چونکہ ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام بہت ضروری ہے، اور بالخصوص مجھ ناچیز کے لیے بہت ضروری ہے. ناقص العلم بندہ ہوں، کوشش کرتا ہوں علماء کے پاس بیٹھوں، ان سے گفتگو سنوں، کچھ بات پلے ڈالوں، مجھے بھی سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح دیکھنا عبادت ہوگا اور کس طرح دیکھنا آپ کو برباد کر سکتا ہے. حضور اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا. جی، تو یعنی جب والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، محبت کی نگاہ، جی، بسم اللہ، تو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ہم دیکھیں حقوق کی طرف تو والدین، جس طرح میں نے قرآن میں جو شروع میں نے آیت پڑھی کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں آ جائیں، اب ان کو اسی طرح تمہاری ضرورت ہے کہ جس طرح تمہیں بچپن میں اپنے والدین کی ضرورت تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک. اب سنبھالا دینا ہے اپنے والدین کو، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنا ہے، کہ اگر وہ زبان حال سے تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے لیکن دل میں تو ہے، جی، اور محسوس تو کر رہے ہیں، تم ان کے پاس جب بیٹھو گے تمہیں خود محسوس ہو جائے گا کہ والدین کچھ طلب کر رہے ہیں مجھ سے. اللہ اللہ اللہ. زبان حال سے تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، بے شک زبان سے وہ کچھ نہیں بیان کر رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں.
اب ہم خدمت کی طرف میں بات کر رہا تھا حضرت جی، اویس بسم کرنی اللہ، رضی بسم اللہ، اللہ ضرور، تعالیٰ ضرور۔ عنہ کی کہ آپ قرن میں رہتے تھے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ بارگاہ خیر الانام میں حاضر نہیں ہو سکے، واہ واہ واہ، لیکن خدمت کا اجر دیکھیے کیسے کس انداز سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا۔ پہلی تو اس قدر حضور کی ان سے محبت تھی کہ نبی کریم علیہ السلام اکثر نماز پڑھ کے اپنا جو ہے وہ منہ اس طرف موڑ لیتے تھے، کرن کی طرف، جی جی، واہ واہ تو واہ، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ اس طرف منہ کر لیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس طرف مجھے اپنے غلام کی خوشبوئیں آتی ہیں، واہ 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 واہ، تو کہا کہ میرا اویس ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ایک ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ تشریف نہیں لا سکے حضور کی بارگاہ میں، لیکن وصال سے قبل حضور نے اپنے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک، بے شک، آپ نے ایک کرتا عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ یہ میرے اویس کو جا دینا، اور حضور نے فرمایا کہ جب اس کے پاس لے کر جانا تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش کے لیے اس سے دعا کروانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، کہ کس قدر آپ دیکھیے کہ حضرت اویس کرنی کو بارگاہ رسالت علیہ السلام سے اجر مل رہا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ واہ 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 واہ، حضور کے وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قمیض لے کر آپ جب پہنچے کرن، اور آپ نے دیکھا کہ بکریاں آگے پیچھے چر رہی ہیں اور اونٹ بھی کتاروں میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب اویس کرنی نے ایک دائرہ لگا رکھا ہے اور آپ محو عبادت ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ عبادت کر رہے ہیں، جناب شیخین قریب آتے ہیں تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیتے ہیں، جب آہٹ قدموں کی محسوس کرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں، وہ شیخین آگے بڑھتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ قمیض حضور جان رحمت علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو جناب اویس کرنی پہلے وہ قمیض لیتے ہیں، آنکھوں سے اس کو لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ قمیض لے کر جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، اتنی طویل دعا مانگی، اتنی طویل دعا مانگی، اتنی طویل دعا مانگی ناظرین محترم کہ حضرات شیخین آپ فرماتے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید کہ جناب اویس کی روح پرواز کر گئی، اللہ، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے ہاتھ لگایا تو جناب اویس کرنی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگر آپ مجھے اٹھاتے نا تو حضور علیہ السلام کی تمام امت کی بخشش کروا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، ناظرین اللہ محترم آپ نے اکبر، دیکھا کہ صرف ماں کی جناب خدمت کی وجہ سے اویس کرنی کرن میں تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن ماں کی خدمت کا صلہ اللہ اللہ، حضور نے یہ عطا فرمایا کہ بظاہر وہ حضور کے سامنے آ کر نہیں بیٹھے، لیکن ایک تو حضور کرن کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے، اور دوسرا اجازت یہ ملا، حضور نے اپنی قمیض عنایت فرمائی اور فرمایا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی کتنی قدر ہے۔ تو ناظرین محترم، اپنے والدین کے ساتھ جتنا حسن سلوک کریں گے اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضور یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں آپ بڑی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ والدین کی جو اہمیت ہے اور ان کے جو آداب کے طریقہ کار ہیں وہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک کی چونکہ آپ کو پتہ ہی خوبصورت ساعتیں اور خوبصورت لمحات یہ گزر رہے ہیں، ناظرین و سامعین یقیناً رمضان کے تقدس کا خیال کرتے ہوں گے۔ تو رمضان میں جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے، چونکہ موسم بھی اس بار الحمدللہ کہ اس طرح کا گرمی کی جو شدت ہے وہ ابھی تک نہیں آئی، لیکن چند دنوں میں یہ ایسا نظر آ سکتا ہے کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ تو
ایسے موقعوں پر جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہاں پر اپنے والدین کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں, آپ انہیں تھوڑا ریلیکس کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں, آپ کے حصے کا بھی کام میں کر لوں گا, کیونکہ والدین کی بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ماں کی اپنی ذمہ داری ہے, انہوں نے افطار بھی تیار کرنا ہے, صبح سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے اور سارے لوازمات کرنے ہیں. وہاں پر بچیاں اور بچے بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ یہ ذرا ناظرین و سامعین کو یہ بھی ذرا میسج ڈلیور کیجیے ذرا اس حوالے سے بھی کہ رمضان المبارک میں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا جا سکتا ہے خدمت کے حوالے سے. جی بسم اللہ. جہاں پر اولیاء کرام میں سے ہمارے ایک اسلاف گزرے ہیں, آپ جنگلوں میں عبادت کیا کرتے, اللہ کا ذکر کیا کرتے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے ماں سے اجازت طلب کی کہ ماں میں رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں, کھل کے یاد کرنا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت دی. آپ فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے جنگلوں کی خاک چھانی. 40 سال تک. 40 سال تک. تو فرماتے ہیں کہ جب میں ایک رات گھر پلٹا, ماں کی خدمت میں حاضر ہوا, تو فرماتے ہیں کہ میں آیا تو والدہ سے قدم بوسی کی, سلام دعا کی. اس کے بعد رات کا تقریباً کافی وقت بیت گیا تو والدہ نے مجھ سے پانی طلب کیا. اب خدمت کے حوالے سے اللہ 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 اللہ. پانی طلب کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھڑے کی طرف گیا تو پانی نہیں تھا. وہ برتن لے کر میں تھوڑا سا کنویں کی طرف یعنی دور دراز تھوڑا نکل گیا. جی جی. تو اتنے میں جب میں پانی لے کر آ گیا تو والدہ محو نیند ہو چکی تھی, سو گئی, محو استراحت تھی. تو میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا, والدہ کے سرہانے کھڑا ہو کر کٹورا لے کر میں کھڑا ہو گیا. اللہ 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 اللہ. اور فرماتے ہیں کہ رات سردیوں کی تھی اور پانی بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا میرے ہاتھ میں. تو اتنے میں صبح تہجد کا وقت ہوا. میری والدہ اٹھی اور جب محبت کی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا بایزید ابھی تک یہاں کھڑے ہو. کہا والدہ آپ نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا اور پانی لے کر آیا تو آپ محو نیند ہو چکی تھی, میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے عبادت کی رب کی جنگلوں کے اندر بے ریا. جی. تو فرماتے ہیں کہ پھر اب والدہ نے جب مجھے محبت بری نگاہوں سے دیکھا اور کہا بایزید ابھی تک یہاں کھڑے ہو, تو میں نے پانی عنایت فرمایا. تو والدہ نے جب پانی نوش کیا اور پھر اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ یا رب میرے بایزید کو اپنا دوست بنا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ناظرین محترم کہ میں 40 سال میں وہ مقام حاصل نہ کر سکا کہ جو ایک رات میں اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں کہ ہم جتنا والدین کو ریلیکس کر سکتے ہیں کریں, ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکے, کیونکہ جب وہ ایک بڑھاپے کی عمر میں ہیں, عمر رسیدہ ہو گئے ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, خصوصاً جو میری مائیں بہنیں گھر میں ہیں, ٹھیک ہے, جو بچیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کو بٹھائیں اور کہیں کہ امی میں کھانا لے کر آتی ہوں. یعنی اس قدر پیار اور محبت کا اظہار کریں کہ رب تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہو جائے. حضور یہاں پر آپ پہلے بڑے اختصار کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑی اعلیٰ انداز میں آپ فرما رہے تھے کہ جب بندہ محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے, اللہ کریم کی ذات حج مقبول کا اسے ثواب عنایت فرماتے ہیں. تو رمضان المبارک میں ناظرین و سامعین تمام اجر اور ثواب جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. ان کی ایک کبھی 700 گنا, کبھی 70 گنا, کافی سارے معاملات ہیں. ہر کسی کے تقوی کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے. اور کبھی تو بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ لا تعداد جتنی اس کی رحیمی اور کریمی ہے اس کے مطابق وہ عطا کرنا چاہے تو وہ ذات عطا کر سکتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی چیز آتی ہے کہ جب رمضان المبارک میں محبت کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کریں گے, ان کے چہرے کی زیارت کریں گے, پہلے تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا تھا, کیا اس میں بھی بڑھے گا؟ جو میں نے مطالعہ کیا اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ جب ایک بار آپ نگاہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عنایت. رمضان مبارک میں جو ریشو بڑھتی ہے تو اس میں پھر تمام نیکیوں کے لیے اسی طرح ہوگا یقیناً. تو اس پہ بھی اس بات کو رکھا جا سکتا ہے, اخذ کیا جا سکتا ہے یہاں پر.
یہاں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرے مطالعے سے یہ بات گزری نہیں ہے. تو بہر کیف یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر فرائض ہم پڑھتے ہیں جی تو ان میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے. بے شک تو کیونکہ یہ میری نظر سے گزرا نہیں اس وجہ سے ماشاءاللہ یہ بھی ناظرین و سامعین اس بات پر ذرا غور ضرور کیجئے گا کہ حضرت سے میں نے سوال کیا تو حالانکہ ایک بڑی چھوٹی سی بات تھی، بالکل چھوٹی سی بات تھی کہ عام روٹین کے مطابق رمضان المبارک میں جو اجر و ثواب ہے اسے بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس بات کو اخذ کر کے یہاں جواب عنایت فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر خاموشی اختیار کی. کہتے ہیں کہ میرے مطالعہ سے یہ بات گزری نہیں، اگر گزرتی تو میں ضرور بیان کرتا. یعنی کہ آج بھی اہل سنت و جماعت کا وتیرہ یہی ہے کہ جب تک تم کسی بات کی تصدیق نہ کرو کبھی آگے امت تک نہ پہنچانا. اور یہی علماء حق اہل سنت و جماعت کا وتیرہ بھی ہے اور یہی طریقہ کار ہے. پڑھی لکھی جماعت ہے، پڑھے لکھے علماء ہیں، ان کی باتوں پر عمل کیا کریں، ان کے قدمین میں بیٹھا کریں، اور بیٹھنے سے انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. تو جن حضرت سامعین بڑی خوبصورت شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہیں. تعارف میں کروا چکا تھا ننھے شہزادے جناب محمد حذیفہ کیانی. آئیے ان کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں ان سے ایک کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا دو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا دو. مدینہ 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 مٹی پاک مدینے مٹی پاک مدینے مٹی پاک مدینے دی مٹی پاک مدینے دی سارا جگ ہاں سارا جگ خاندان
सारा जग खांदा खैरात मदीने हर सांस से आती है सदा मदीना 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 कोई पढ़ दे चलिया दे 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 रस्ते हाँ रस्ते नहीं भूल दे वादियाँ गलियाँ रस्ते नहीं भूल दे वादियाँ गलियाँ हर सांस से आती है सदा मदीना 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 ख्वाहिश है कि अब जाके ना लौटूं मैं वहाँ से ख्वाहिश है ख्वाहिश है कि अब जाके ना लौटूं मैं वहाँ से ख्वाहिश है कि अब जाके ना लौटूं मैं वहाँ से नाजिश 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 मुझे तकदीर तो दिखलाए मदीना हर सांस से आती है सदा मदीना वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहम्मद उज़ैफा कियानी मदीना का जिक्र फरमा रहे थे कि किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, कि किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। और अब मैं अपने मेहमान जो यहाँ पर मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, कारी मोहम्मद अरसलान कादरी साहब, उनकी तरफ रुजू करूँगा। चूँकि हमारी एक रूटीन है और हमारा एक अपना एक सिलसिला होता है कि फाइनल जब हम अपनी ट्रांसमिशन को ख़त्म करते हैं तो एक खूबसूरत पैगाम अपनी स्क्रीन से आवाम तक पहुँचाते हैं। तो मैं हज़रत से इल्तमास करूँगा कि मौजूद सुखन जो वालिदैन के हवाले से था कि वालिदैन के साथ किस तरह उसने सलूक करना चाहिए, इसके हवाले से आप नाज़रीन और सामीन को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? तो जी हुजूर, आप उम्मत के लिए और बिलखसूस जो हमारे नाज़रीन और सामीन हैं निज़ामी मोटिवेशनल चैनल को बाकायदगी के साथ सुनते हैं, क्योंकि इफ्तार का भी वक्त करीब है, कुछ ही लम्हात के बाद इन्होंने इफ्तारी भी करनी है। मैं अक्सर इनसे कहा करता हूँ कि जब इफ्तार का वक्त करीब आए तो हमारे लिए भी अपनी दुआओं में कुछ थोड़ी सी जगह ज़रूर रखिएगा। तो हुजूर कोई मैसेज हो तो वो आप दे सकते हैं। जी, बस आखिर में एक वाक़या कोट करूँगा। जी बिस्मिल्लाह। उसके बाद मैं एंड करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाहु अकबर आप फरमाते हैं कि मैं हज के लिए तशरीफ़ ले गया और जब रात पड़ी और मैं महवे नींद हुआ तो सोने से पहले मैंने दिल ही दिल में रब की बारगाह में इल्तिजा की कि ए अल्लाह, इतने लोग आए हैं हज के लिए, इतने लोग हज के लिए आए हैं, तो किस किस का हज कबूल हुआ है? अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि मैं महवे नींद हुआ तो रात को ख्वाब में रब ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ कि सबका हज कबूल हुआ है, एक है हारून बल्खी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसका हज कबूल उसका हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। जी। अब फरमाते हैं कि मैं सुबह हुई तो उस शख्स की तलाश में निकल पड़ा कि वो कौन सा ऐसा बदबख्त है। तो जब निकले तो आप फरमाते हैं कि मैं
کیونکہ وہاں پر خیمے لگے ہوتے ہیں پاکستانی، بنگلہ دیشی، جی مطلب ہر ایک جگہ. فرماتے ہیں بلخ کے لوگوں کو ڈھونڈنے لگا. اللہ 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 اللہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں ایک خیمے پہ پہنچا تو بتایا گیا جی جناب ہارون بلخی فلاں خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، محو عبادت ہیں. اب فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا انہوں نے سلام پھیرا. میں نے جا کے جب سلام کیا تو سلام کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مخاطب کیا، سنائیے حضرت مالک آپ کیسے آنا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے یعنی ہیں کہ کوئی تعارف نہیں جی ہوا جی تھا، بالکل. پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور پہلی ملاقات میں آگے سے وہ ان کا نام لے کے پکار رہے ہیں کہ بتائیے کس گھر سے آنا ہوا. جی آپ حیران رہ گئے. فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ ابھی تو اللہ ملاقات اللہ بھی اللہ. نہیں ہوئی، انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا. تو باہر کیف آپ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے ہارون بلخی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بتائیے، واہ واہ. جو بات لے کر آئے ہیں وہ بتائیے. تو باہر کیف اپنے وہ خواب کی جو سلسلہ آپ نے رات کو دیکھا وہ سارا بیان کیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رب کی بارگاہ سے یہ سنا، آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا. اور کہنے لگا وہ ہارون بلخی، فرماتے ہیں کہ میں آج 24 سال ہو گئے 24 سال ہو گئے کہ میں ہر بار رب کی بارگاہ میں حج کرنے آتا ہوں، لیکن جب حج وداع کے یعنی آخری مراحل میں ہوتا ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ والا آ کر مجھے یہ میسج دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا. اب وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ وجہ بیان کریں، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. آپ نے فرمایا نہ پوچھو، اگر آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ بھی مجھ سے دور ہو جاؤ گے. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا. میرے اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما رکھا تھا، کثیر مال عطا فرما رکھا تھا، لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ میں جو اللہ نے مجھے عطا فرما رکھا تھا تو میں بس کبھی شراب نوشی کرتا، کبھی کیا کرتا، یعنی وہ اپنی اس دولت کے نشے میں گم رہتا. تو میری والدہ مجھے بہت سمجھاتی کہ بیٹا ایسے نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. حضرت ہارون بلخی فرماتے ہیں کہ رمضان، کیونکہ رمضان کے حوالے سے روزے چل رہے تھے تو میں آیا تو شراب پی رکھی تھی. تو میں جب قریب آیا تو والدہ میرے سامنے تھی. تو میں نے والدہ سے کھانا طلب کیا تو میری والدہ نے کہا بیٹا ابھی تو افطار کا وقت آیا نہیں ہے تو کچھ حیا کریں آپ. تو فرماتے ہیں کہ بس میں اس نشے کے عالم میں تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو دپڑ رسید کیا. اللہ. جب میں نے اپنی والدہ کو مارا تو میری والدہ تندور کے ساتھ مطلب گری اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں. تو بس اسی طرح مجھے کسی نے کمرے میں ڈال دیا. صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری زوجہ اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہے. تو میں نے پوچھا کیا وجہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جو شخص ماں کا گستاخ ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں. اللہ اللہ اللہ. کہا کہ ماں چلی گئی ہے. یہ کیسی بیویاں بھی اس دور میں ہوا کرتی تھیں. جی واہ واہ واہ. تو کہا کہ آپ ماں چلی گئی. تو کہا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کل ماں کو دپڑ مارا تھا اور ماں تو تندور میں جل کر گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ بس اس ٹائم جب مجھے ہوش آیا تو میری زوجہ جب چلی گئی تو میں نے اسی وقت جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تو کلہاڑی لی، اس ہاتھ کو کاٹ دیا. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس مال تھا، اللہ نے بہت کثیر مال دیا تھا، وہ خیرات کر دیا، لوگوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اور اس خود کو رب کی بارگاہ میں یعنی رب کی بارگاہ میں توبہ کروانے کے لیے اپنے آپ کو لے گیا. بس زاروں قطار روتا بھی جاتا، رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا جاتا. پھر حج کرنے کے لیے آیا، ایک بار آیا، دوسری بار آیا، تو آج 24 سال ہو گئے اللہ اللہ اللہ. کہ رب نے میرا حج ابھی تک قبول نہیں کیا. حضرت ہارون بلخی آپ نے جب یہ عرض کیا نا تو حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو ایک دفعہ رسید کیا. اللہ اکبر. کہا کہ تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اب واقعہ بڑا عجیب ہے اور یہاں ماں کی شفقت اور محبت ذکر کی جا رہی ہے کہ جس طرح ماں دنیا کے اندر اتنی شفیق ہے، قیامت کا دن ہوگا تو پھر ماں کتنی شفیق ہوگی. تو
حضرت مالک فرماتے ہیں میں آ کر محو استراحت ہوا، سویا، رات کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور نے اللہ۔ فرمایا ہے مالک تو میری امتی کو ہارون بلخی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے آ گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کہ اللہ کی رحمت اتنی کم ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو ماں کا گستاخ ہے، اس نے تو اپنی ماں کو قتل کیا ہے، مار دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے مالک کل یہی ماں اس کی شفاعت کرے گی اور اسے معاف کروا کر جنت میں داخل کروائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ، سبحان اللہ۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیسے؟ اب دل کی دھڑکنوں میں یہ بات گر کرے گی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جب میدان محشر بپا ہوگا، اس کی ماں جب اپنے بیٹے کی درخواست رب کی بارگاہ میں یہ پرچہ دائر کرے گی کہ اے اللہ میرے بیٹے سے پوچھا جائے کہ میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں مارا گیا، تو رب کی بارگاہ سے جب اس شخص کو ہارون بلخی کو اس کے لیے سزا مقرر ہوگی اور جب جہنم کے فرشتے اس کو جکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے اور اس کی ماں کھڑی ہوگی اور جب وہ اپنی ماں کے قریب سے گزرے گا تو والدہ کو ایک بار دیکھے گا اور کہے گا کہ اے اماں کہ بڑی تکلیف ہوگی، آگ میں جلوں گا، بہت درد ہوگا۔ کہ جب والدہ جب یہ بات سنتی ہے تو اس کی شفقت یعنی جو محبت ہے وہ انگڑائی لیتی ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اے رب کریم، اے رب کریم۔ رب فرمائے گا ہاں بول کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو کہے گی اے رب میں نے اس کو معاف کیا تو بھی اس کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو ناظرین یہ جو واقعہ ہے یہ دل پر دستک دیتا ہے بے شک کہ ماں سے محبت، اور اگر انسان سے نافرمانی بھی ہو گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماں کو قتل کیا، اس کے باوجود کل قیامت کے دن ان کی معافی کروا دیں گی۔ تو کس قدر یعنی ماں کی محبت ہے، کتنی شفقتیں ہیں اپنی اولاد پر۔ تو آخری میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے ساتھ ادب سے بات کریں، جب بھی بیٹھیں تو ان کے سامنے ہر ایک کام کو چھوڑ دیں۔ واہ واہ واہ۔ اگر موبائل ہاتھ میں ہے تو اس کو بھی رکھ دیں، اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کر ادب سے بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی آواز کو ان کے ان کی سامنے آواز سے پست رکھا جائے۔ اللہ بس یہی میسیج ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین آمین، کی عزت آمین، اور ان کا آمین، احترام کرنے کی آمین۔ توفیق عطا فرمائے۔ تو جی سامعین و ناظرین، آپ نے بڑا خوبصورت پیغام نظامی موٹیویشنل چینل کی سکرین سے بازوبان جناب قبلہ قاری محمد ارسلان قادری صاحب آپ نے سماعت فرمایا کہ والدین کا ضرور خیال کرنا ہے، اور بالخصوص رمضان مبارک کی جو ساعتیں ہیں اللہ کریم کی ذات ان میں اس کے تقدس کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ڈھیروں نیکیاں اکٹھی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، قیامت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ ہماری زندگی کی شام کب ہو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ناظرین و سامعین انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل شام پھر اسی وقت میں آپ کی خدمت میں نئے مہمانان گرامی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔